پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس سے 80% لوگ بے خبر ہیں؟ کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں تنگی آتی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا ایک محض وہم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھے افراد یا نوجوان کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے گھر پر اللہ تعالیٰ 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ بندے کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات ان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ملتا ہے؟ اکثر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں صرف بیماروں کے لیے ہی ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم صادر فرمایا اور صحابہ کرام نے اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے اور کتنا گناہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ جو حضرات بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی لازمی ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو 80% لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے ان کو شاید کم ثواب ملتا ہے، اس کی نماز کا درجہ کم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حضرات یا نوجوان کسی بیماری یا کسی کمزوری یا کسی جسمانی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ فرماتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں سکون اور راحت نازل ہوتی ہے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے ان کے گناہ پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ اس بندے کا اخلاص اور قربانی کا نشان ہے جو بیماری میں بھی رب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ دین آسانی کا نام ہے۔ شریعت نے ایسی سہولت دی ہے کہ اگر کھڑا ہونا مشکل ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر بیٹھ کر بھی مشکل ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی درجہ رکھتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا رب کے ہاں درجہ رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ اس پر رحم کرو، اس کے اخلاص کی قدر کرو، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے پہلو کے بل لیٹ کر پڑھیں، لیکن تعلق اس کا نماز سے کبھی نہ ٹوٹے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ رعایت مخصوص حالات میں دی گئی ہے۔ جب کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپا یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو تو ایسے افراد کو اجازت ہے کہ وہ فرد بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نور تھا، روشن تھا، طاقت کا سمندر تھا، لیکن جب وقت نے آپ کے جسم اطہر پر بڑھاپے کے اثر چھوڑے، جب سفر اور دن رات کی عبادتوں نے آپ کے جسم مبارک پر بوجھ ڈالنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک کمزور ہونے لگی۔ بیماری کی شدت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھکایا، مگر دل کا شوق کم نہ ہوا۔ نماز کی محبت آنکھوں میں سمندر بن کر چمکتی تھی، اور
جسم مبارک پر بخار اور پاؤں میں کمزوری آئی تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی مہربان اب قیام کی حالت میں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، ان کی آنکھ نم ہو گئی۔ وہ آپ کے ساتھ ہر غزوہ میں ساتھ تھے، وہ آپ کو ہر حالت میں دیکھا کرتے تھے۔ آج آپ کو کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے دل کانپ اٹھے، لیکن اپنی کوئی شکایت نہ کی، کوئی افسوس نہ کیا، بلکہ نماز کی لذت میں گم ہو گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے اور جب کچھ آیات باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے اور وہ آیات کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ اس طرح بیماری کی حالت میں سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ پوری حضوری سے ادا کرتے۔ یہ دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ شریعت میں آسانی ہے، مگر عبادت پہ اخلاص ہو تو ہی قبولیت سبب بنتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ قیام فرماتے تو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور جب کچھ حصہ باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور وہ کھڑے ہو کر تلاوت سماعت، پھر رکوع میں جاتے اور سجدہ کرتے۔ گویا جسم اس وقت کمزور ہو چکا تھا، مگر دل کی طاقت بڑھ چکی تھی اور محبت کی شدت ہر کمزوری کو چھپا رہی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس قدر مشقت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخشا ہوا ہے، آپ تو بخشائے پیدا کیے گئے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ ایک طرف جسم کمزور ہے، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس زبان پر شکر ہے، یہ منظر دیکھ کر ہر عاشق کے دل میں بیٹھ کر نماز کی عظمت جاگ اٹھتی۔ سب نے سمجھ لیا کہ جو بندہ بھی کسی کمزوری، مجبوری، کسی بیماری یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ نعمت ہے کہ اللہ پاک کا فضل، اخلاص کی آزمائش ہے۔ حضرت بلال بن حسین جو صحابی رسول تھے، ان کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی۔ ان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ یہ ہدایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر یاد رکھی اور جب تک زندہ رہے اسی حالت کے مطابق نماز پڑھتے رہے، کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹ کر، لیکن نماز نہ چھوڑی۔ اور ان کی یہ ثابت قدمی اس بات کا نشان بن گئی کہ اسلام میں عبادت کا دار و مدار نیت اور اخلاص پر ہے اور سہولت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، اور جو نہیں کر سکتا بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ اس کے دل کی حضوری پسند ہے، اسے کے اخلاص پسند ہے۔ یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کسی بھی بندے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی شرم نہیں، بلکہ یہ سنت نبی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رحمت ہے، یہ سہولت ہے جو ایک بندے کو اس کے حال کے مطابق عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوری یا بیماری یا کمزوری کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ہم رحمت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے سے باز نہیں آتے۔ یہی جھکاؤ، یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ شخص جو شدید بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی درجے کا ہوتا ہے جیسا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، بلکہ بعض اوقات اس کا اخلاص اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نفل پڑھے اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، تو نفل میں بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے اور اگر تکلیف ہو تو سہولت اختیار کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات سفر میں بیٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے اور وہ اپنی سواری پر
جس سمت بھی ہوتے اسی طرف نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمی نہیں بلکہ ضرورت کے وقت شریعت کی طرف سے آسانی دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایسی عبادت کو پسند فرماتا ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو جو بندہ بیماری کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مسلسل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ اس نے جھکنے میں ہی وہی نور ہوتا ہے جو کسی سجدے گزار کے ماتھے پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں پر کو یہ یقین دینا چاہیے کہ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اخلاص پر ہمیں وہ مقام دیتا ہے جو ظاہر صورت سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں نماز سے جڑے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی مجبوری میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کو اپنا عیب نہ سمجھیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت جانیں اور اس سے محبت سے ادا کریں۔ اگر مکمل طور پر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پوری نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، اور اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، پھر بیٹھ جائیں۔ نفل نماز کی ادائیگی بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، چاہے انسان تندرست ہو، مگر فرض کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے سے اس کا ثواب آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے جسم میں شدید درد یا دقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہتری یہی ہے کہ اگر نماز پر بیٹھنا ممکن ہو تو آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع و سجود حسب معمول ادا کریں۔ اگر سجدہ کرنے سے قاصر ہو تو رکوع سجدے کی جگہ اشارے سے ادا کریں اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھک کر دیا جائے۔ اگر زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سجدے کے وقت سر کو جھکانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز کی شکل برقرار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھو، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھو، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز چھوڑنی ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسلام میں ایک آسانی کے طور پر دکھایا گیا ہے، مگر یہ حقیقت ان لوگوں کے لیے جو واقعی حقیقت میں مجبور ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز بیٹھ کر ادا کرنا درست نہیں، البتہ نفل نماز کے مقابلے میں گنجائش زیادہ ہے اور تندرست انسان بھی اس سے بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ ایک دن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بالوں میں سفیدی کیسے آ گئی؟ ابھی تو آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ سب حیران تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور تھا، لیکن اب اس نور کے درمیان چند سفید بال نظر آنے لگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، لیکن مسکراہٹ میں ایک گہرا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی حود واقعات والمرسلات امن یتساءلون اذا الشمس کورت۔ مجھے سورۃ الحود، سورۃ الواقعہ، المرسلات، امن یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ سنو ذرا غور سے، سورۃ الحود میں ایک آیت ہے، ایک ایسی آیت ہے جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو لرزا دیا۔ اے نبی، آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ الفاظ اتنے بھاری تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ میری بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاپا اس لیے نہیں آیا کہ آپ پر دنیا کے بوجھ تھے، بلکہ اس لیے آیا کہ آپ پر امت کا درد تھا۔ قیامت کے دن کے منظر، اللہ کا حساب، امت کی جواب دہی، یہ سب خیال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں کو جگا دیتا تھا۔ سورۃ الواقعہ میں قیامت کے دن کے 3 گروہ سورۃ المرسلات میں بار بار کہا گیا، یعنی تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورۃ الانبیاء میں سور پھونکنے جانے کا منظر، سورۃ التکویر میں سورج کا لپیٹ دیا جانا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر پہاڑوں کی طرح بھاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر روتے تھے، کہتے تھے، امتی امتی، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جن کی سفید ریشوں میں امت کی فکر چھپی تھی، جن کے دل میں قیامت کا خوف اور امت کا درد چھپا تھا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، جو نبی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی فکر میں بوڑھے ہو گئے، کیا ہم نے ان کی سنتوں کی فکر کی؟ کیا ہم نے ان کے دین کو اپنایا؟ کیا ہم نے قرآن سے وہ خوف محسوس کیا جس نے انہیں سفید کر دیا؟ میرے عزیزو، اگر دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بن جائیں تو قرآن سے محبت کرو، قیامت کو یاد کرو اور
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر استقامت سے چلتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کا خوف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اس سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ نماز کے بعد پڑھنے والے قرآنی الفاظ و آیات شفا سورۃ الفاتحہ، ہر بیماری کی شفا، قرآن کی سب سے بڑی شفا سورۃ الفاتحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ہر نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور ہاتھ پر دم کر کے جس پر پھیر لیں آیات الکرسی، ہر قسم کے درد و خطرے سے حفاظت۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فضیلت آیات الکرسی پڑھنے والے پر اللہ کی حفاظت رہتی ہے، شیطان اور بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ طریقہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ 3 سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، روحانی و جسمانی شفا، ان تینوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ طریقہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک بار پڑھیں اور ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو سونے سے پہلے بھی یہی عمل فرماتے تھے۔ 4 آیات شفا، یہ وہ آیت ہے جس میں الفاظ شفا آیا ہے، انہیں روزانہ پڑھنا مجرب ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 14 وَيَشْفِي صُدُورُ قوم مؤمنین، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ سورۃ النحل آیت فیہ شفاء للناس، میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الفصیلت آیت نمبر قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، فرما دو اے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا۔ سورۃ یونس آیت قد جاتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحت اور دلوں کے لیے شفا آئی ہے۔ طریقہ ان آیات کو روزانہ نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پی۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہم رب الناس اذهب بالباس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ طریقہ ہر نماز کے بعد یا کم از کم فجر و عشاء کے بعد 3 بار دعا پڑھیں۔ دم کرنے کا آسان طریقہ پہلے درود شریف پڑھیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں، پھر آیات شفا یا دعا اللہم رب الناس پڑھیں، آخر میں درود شریف دوبارہ پڑھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم یا پانی پر پھیر لیں۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رنگ بدلتی ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ رات تیرے حضور جھکنے کی ہے، یہ آنکھوں کے آنسو تیرے درد کی حاضری کا ثبوت ہے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے تیری نعمت کی قدر نہ کی، ہم نے تیری مخلوق کو دکھ دیا، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے گئے، پر اے رب تو ہی وہ ہے جو کہتا ہے میرے بندے نا امید مت ہو، میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز گناہ گار اور کمزور بندے ہیں، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ تو جانتا ہے، اے ہمارے آنسو تو دیکھتا ہے، ہمارے راز تجھے معلوم ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے وہاب ہمیں رزق حلال دے، دل کا سکون اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سکھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔